ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غار میں قیام 3 دن 72 گھنٹے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت دن رات آپ کی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. بالآخر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ 2 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آنے لگی. عبداللہ بن اریقت آپ کے وہ غلام تھے جن کو اس سفر کے لیے آپ نے خریدا تھا. ان کو پیغام دیا گیا کہ وہ 2 اونٹنیاں لے کر فلاں وقت میں اس غار کے باہر پہنچ جانا. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب اونٹنیاں پیش کی گئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پر سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ یہ اس پہ سوار ہوئے. عبداللہ بن اریقت وہ آدمی تھا جس کو مشہور راستوں کے علاوہ دیگر راستوں کا بھی پتہ تھا، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھا. وہ پیدل آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں. اس سفر کے اندر جب کافروں کو پتہ چلا کہ وہ نبی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہر راستے چھان بین کر دیے گئے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو سکا. کفار مکہ نے اعلان کر دیا، جاؤ اس محمد رسول اللہ کو تلاش کرو، 100 اونٹ تمہیں انعام میں دیے جائیں گے. اور اس وقت کی زینت کے اعتبار سے 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی. مسلمان ہمیشہ دنیا کو ٹھوکر مارتا نہیں بلکہ اس کے اندر لگے ہوئے تباہ ہوتا ہے. جب دنیا کو ٹھوکر مار دی جائے، دولت سے بندہ ہٹ جائے، دنیا کے محلات سے ہٹ جائے، وہ اللہ اور اس کے نبی کو پوری دنیا سے زیادہ منتخب کرتا ہے، زیادہ چن لیتا ہے. صحابہ اکرام نے جب ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت علی الایمان فرمائی، اپنی زمینیں قربان، اپنے باغ قربان، اپنی جانیں قربان، اپنے مال قربان، اپنی تمام چیزیں قربان کر دی. حضور انور علیہ السلام پر تمام کی تمام چیزوں کو قربان کیا. سیدنا ابو بکر صدیق ان صحابہ میں ہے جو حضور انور علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابو بکر، سارے صحابہ نے مال اللہ کے راستے میں دیا، تو نے بھی دیا، تو یہ بتا تیرے گھر میں کچھ باقی ہے بھی کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوئی بھی میرے گھر میں موجود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی موجود ہیں. اپنے گھر کو بھر کے رکھنا، گھر کے اندر ذخیرہ چیزیں کر کے رکھنا، گھر کے اندر بڑے بڑے بسترے بنانا، گھر کے اندر بڑی بڑی چیزیں بنانا اور بنا کر ان کو استعمال نہ کرنا اور ان کو اپنے اندر رکھ لینا، میرے نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں. سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں. ایک دن حضور سفر سے آئے، سیدنا صفیہ نے چادر کو ڈبل کر دیا، چٹائی کو نرم کر دیا. وہ نرم کر کر جب بچھائی، میرے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ گئے. حضرت صفیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں اٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا نرم بستر پر آرام کرنا محمد الرسول اللہ کی شان نہیں ہے. اس چٹائی کو نرم نہ کر، اس کو ڈبل نہ کر، اس کو سنگل کر دے، سخت کر دے، ہارڈ کر دے، تاکہ میں اس پر سو کر زمین کی سختی کو محسوس کروں، تکلیف کو محسوس کروں، مشقت کو محسوس کروں. میرا اس دنیا میں آرام و راحت کا مسئلہ نہیں، میں دنیا میں سکون نہیں چاہتا، دنیا کے مزے نہیں چاہتا، دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہتا، دنیا کے فتنوں کے اندر، مال دولت کے اندر، اولاد کے اندر، عورت کے اندر، بلڈنگ کے اندر،
گھر کے اندر مصروف ہو جانا میری شان نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس طرح کر دے جس طرح پہلے تھی، وہ بستر اس طرح کر دیا گیا جس طرح پہلے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور اٹھے، جب آپ اٹھے میں نے آپ کی کمر پہ دیکھا، حضور کی کمر پہ نشانات تھے، چٹائی کے نشانات تھے، سامنے سے خون کی بلیڈنگ مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ریشم کے محلات بنا کر ان کے اوپر سویا کرتے ہیں، آپ تو پوری دنیا کے بھی پوری آخرت کے بھی سردار ہیں، نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی، آپ کو یہ تکلیفیں ہو جائیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چٹائیوں کے نشانات، حضور انور علیہ والسلام پر یہ نشانات دیکھ کر حضرت عمر کہہ بیٹھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ کو یہ تکلیف پہنچے، چٹائیوں کے نشانات پڑیں، آپ کے جسم پہ مسئلے بن جائیں، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان بھی اپنی تہذیب پہ ذرا غور تو کرے۔ حضور انور علیہ السلام کا امتی نرم بستر کے علاوہ سونا پسند نہیں کرتا، اگر کبھی اس کو فرش پہ سونا پڑ جائے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، اگر کسی رات اس کو کمبل نہ ملے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، اگر چارپائی اس کی کھینچی نہ جائے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی، اگر اچھے بیڈ نہ بچھے ہوں وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایسی زیب و زینت کی زندگی کے اندر جب وہ سوتا ہے نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے نماز کے وقت جاگ نہیں سکتا، اگر کوئی جگاتے بھی ہیں تو شیطان غالب رہتا ہے، رات کے وقت تو اٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں، صبح کے وقت اٹھنا بھی اس کے لیے ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے، اگر وہ اٹھ بھی جاتا ہے درد دل کے ساتھ اٹھتا ہے، ہائے ہائے غم غم کر کے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے مشقت کے ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ اپنے پر مصیبت سمجھ کے نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی سے جان چھڑاتا ہے اور جان چھڑا کے دوبارہ اس بستر پہ آنے کی کوشش کرتا۔ آپ تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے سے اعلان کیا گیا جاؤ اس نبی کو تلاش کرو۔ تلاش کے لیے سب سے بڑا گھڑ سوار جو مکہ میں مشہور معروف تھا جس کا نام سراقہ تھا، وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی کے تعاقب میں نکل پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن عریقت اور محمد الرسول اللہ اس سفر میں چلتے ہیں، پیچھے سے سراقہ آتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں آیا، کسی کو بتا کر نہیں آیا، چپ کر آ گیا، لالچ تھا کہ مجھے 100 اونٹ مل جائے گا، اس لالچ کی وجہ سے نہ کوئی اپنی معاونت میں لے کر آیا نہ کوئی رہبری میں لے کر آیا، بلکہ اکیلا اونٹوں پہ سوار ہوا اور 100% یقین تھا میں اس نبی کو پا بھی لوں گا اور مجھے یہ اونٹ بھی مل جائیں گے۔ حضور انور جا رہے ہیں، سراقہ پیچھے سے آتا ہے، میرے نبی کو دیکھ گیا، قافلے کو دیکھ کر اس کی سواری تیز ہو گئی، نکیلے کھینچ لی گئی، قریب پہنچتا گیا، خوش ہوتا گیا، ہنستا گیا، دل میں مسکراتا گیا۔ حضور انور چل رہے ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پہلے میں نے عرض کی ہے ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ایک پنکھے کی طرح گھومتے جا رہے تھے، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ پڑی سراقہ پر، اس کے گھوڑے پر، اس کی تیزی پر، اس کی چال پر، اور تیر انداز تھا، تمام چیزیں تھی، خوبیاں تھی، سب کچھ تھا۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو وہاں پر نبی کا غم غار میں ہوا، اس طرح یہاں پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم لائق ہوا اور کہا یا رسول اللہ سراقہ وہ آ رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا جسم کانپ رہا تھا، جسم میں لرزہ تھا، راشا کی تکلیف جس طرح ہوتی ہے اس طرح موجود تھا، ایک قسم کا ڈر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف غم حضور انور علیہ السلام کا تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو سراقہ آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ حضور کی طرف بڑھنے لگا، آپ سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے، آپ کا سینہ مبارک سراقہ کی سواری کی طرف تھا، ساتھ ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کاندھے پر میرے نبی علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا، دونوں غلام آپ کے بالکل آگے کھڑے تھے، سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سراقہ جس وقت بڑھنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، کوئی ڈر طاری نہیں ہوا، کیونکہ غار کے اندر
آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمارے علماء لکھتے ہیں معنا کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ جس کی دیکھ بھال پر اللہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ صرف مجھے ہی دیکھ رہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور مسکرا رہے ہیں۔ سراقہ آیا بڑا خوش، دل میں قریب پہنچنے لگا، پتھریلی زمین تھی، وہاں پر کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی لچک نہیں تھی، کوئی مٹی نہیں تھی، سارے پتھر تھے، ساری پتھریلی زمینیں تھیں۔ آج بھی وہ نظر آتی ہیں، ایسے پہاڑ ہیں جو لوہوں سے بھی زیادہ مضبوط لگتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء جس وقت تشریف لائے، نبیوں کے عمل سے، ان کی نماز سے، ان کے رکوع سے، ان کے سجدوں سے، ان کی عبادت سے، آہزاریوں سے، آنسوؤں سے، ان کی احکامات سے اللہ نے یہ اتنا معجزات کر دیے کہ النا لہ الحدید، اللہ نے لوہے ان کے لیے نرم کر دیے تھے۔ آج حضور انور علیہ السلام کا بھی یہ امتحان ہو رہا ہے۔ سخت زمین پر سواری جس وقت آئی، اللہ نے اس زمین کو پھاڑ کر سواری کی تمام ٹانگیں زمین کے اندر کر دی۔ سراقہ کانپنے لگ پڑا، اپنے ناز نخرے بھول گیا، تکبر فخر بھول گیا، لاکھوں اونٹوں کا انعام اس کو نظر آنے لگا، وہ تمام چیزیں بھول گیا، حضور انور کو دیکھتا جا رہا ہے، زمین کو دیکھتا جا رہا ہے، کیسے پھٹ گئی، کیسے نرم ہو گئی، سواری کہاں گئی، ٹانگیں کہاں گئی، میں کدھر جا رہا ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا اللہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ مجلسوں میں بیٹھتا ہے، محفلوں میں بیٹھتا ہے، مذاکروں میں جاتا ہے، بزرگوں سے وابستہ رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اللہ پر یقین پیدا ہو جائے مسلمان کا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج مسلمان سب سے زیادہ اس پر آ کر کمزور ہو جاتا ہے کہ میں اللہ پہ یقین کیسے کروں۔ اللہ ہیں، موجود ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ تو اتنے عالم سے چل رہا ہے، کب تک تو چلتا رہے گا؟ تجھے کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، تجھے کوئی نیند نہیں آتی، کیا تو سوتا نہیں ہے؟ اس وقت میرے اللہ نے فرمایا تھا، داؤد ایک میدان میں کھڑا ہو جا، شیشے کا گلاس اپنے ہاتھ پہ پکڑ۔ جب وہ پکڑ کر کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ کے رہنا، اس کو چھوڑنا مت۔ حضرت داؤد پکڑ کے کھڑے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد تھکاوٹ ہو گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اونگ آ گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد نیند آنے لگی، جھٹکا پڑتا، فوراً اس گلاس کو قابو کرتے، پھر جھٹکا پڑتا، گلاس کو قابو کرتے، پھر جھٹکا پڑتا، گلاس کو قابو کرتے، اور سمجھتے بھی جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جھٹکا پڑا، گلاس گرا، گلاس ٹوٹ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا، اے داؤد اگر تیرا رب سو جائے، تو نے ایک گلاس کو نہیں سنبھال سکا، اللہ پوری کائنات کو سنبھالتا ہے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ دیکھتے نہیں، آسمان اپنی جگہ پر ہے، ستارہ اپنے وقت پر ہے، چاند اپنے وقت پر ہے، سورج اپنے وقت پر ہے، بارشیں اپنے وقت پر ہیں، سردیاں وقت پر ہیں، گرمیاں وقت پر ہیں، تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہیں، رزق اپنے وقت پر ہے، تمام چیزیں اپنے اپنے اوقات میں ہیں۔ روزانہ تغیر، روزانہ تبدیلی، روزانہ انقلاب، روزانہ معجزات، روزانہ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو سمجھانے کے لیے کیا کافی نہیں ہو سکتی؟ خلائی شٹل والے انگریزوں کو آج مسلمان بڑا سمجھتا ہے کہ یہ چاند پر چلے گئے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے طریقے سیکھتے ہیں، اپنے ڈاکٹر انجینئر وہاں پہ بھیجتے ہیں، جاؤ اس سفر کو سیکھ کر آؤ، یہ سفر کتنا بڑا ہے۔ لیکن جو محمد الرسول اللہ بغیر خلائی شٹل کے میرے رب کے حکم پر معراجوں کو طے کرتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں پہنچا، اور جس رب نے اس نبی کو وہاں تک پہنچایا، جس نے کائنات کو آج تک تھاما، جس نے پوری دنیا کو آج تک کھلایا، جس نے خنزیر جیسے بدترین جانوروں کو بھی کھلانے میں تمیز نہیں فرمائی بلکہ آج تک کھلاتا گیا ہے، پلاتا گیا ہے، اس کو بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں، کتے کو شکایت نہیں،
बंदर को शिकायत नहीं, खिंजीर को शिकायत नहीं, यहूदियों को शिकायत नहीं, ईसाइयों को शिकायत नहीं, किसी दरिंदे को नहीं, किसी चींटी को नहीं, किसी परिंदे को नहीं, किसी पौधे को नहीं, किसी खेत को नहीं, किसी ज़राअत को नहीं, किसी शुजाअत को नहीं, किसी शजर को नहीं, किसी दरख्त को नहीं। शिकवा है तो एक मुसलमान को शिकवा है कि मेरी रोटी कहां से आएगी, रिज़्क कहां से आएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं आएगा। अल्लाह देता है, अल्लाह देता रहेगा, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को न मौत है, अल्लाह को न ऊंघ है, अल्लाह को न नींद है, अल्लाह को न थकावट है, अल्लाह न भूलता है, अल्लाह न कोई फर्क करता है। अल्लाह तमाम की तमाम दुनिया को देता है, आपको भी देता है, आपके पहलों को भी देता रहा, आपके बाद को भी देता रहेगा। ये कुदरत के करिश्मे जब नबियों के अंदर पे वस्त हो जाते हैं, सुराका आ जाए या हजारों के लश्कर आ जाए या अबरहा आ जाए या शद्दाद आ जाए या कारून आ जाए या नमरूद आ जाए या फिरआउन आ जाए या हामान आ जाए या दज्जाल आ जाए या कोई भी नमरूदियत के निजाम पे आ जाए, अल्लाह का बंदा कभी उससे नहीं डरता। इसलिए मेरे नबी ने कहा दज्जाल का वक्त तुम्हें सामने आएगा और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें वो चीज बताता हूं जो आज तक नबियों ने नहीं बताई, आज तक रसूलों ने नहीं बताई। और तुम सबसे बड़ी उम्मत इस तरह की हो कि तुम्हारे सामने फितने बड़े हैं। और दज्जाल जिस वक्त आएगा मारेगा भी, जिंदा भी करेगा, पूरी दुनिया के समंदर को एक घूंट में पी जाएगा, जहां पे चाहेगा अपनी बारिशें नाजिल करके घास उगाएगा, जहां से चाहेगा घास को उखेड़ देगा, जिसको चाहेगा दो टुकड़े कर देगा, जिसको चाहेगा जोड़ देगा। अल्लाह के नबी ने आंसू बहाते हुए सहाबा से कहा, ए सहाबा तुमने तो मुझे देखा है, मेरे बाद वो उम्मतें आएंगी जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। तुमने तो सारी नमाजें पढ़ी हैं, वो उम्मतें आएंगी जो नमाज नहीं पढ़ेगी। तुमने तो ज़कात पूरी दी है, मगर वो आएंगे जिन्होंने ज़कात नहीं दी। तुमने तो जिना नहीं किया, मगर उस उम्मत के अगले तबके में जिना भी होगा। तुमने शराब नहीं पी, मगर उस तबके में शराब भी होगी। तुमने तो सूद से तौबा कर ली, मगर उस तबके में सूद जाहिर हो जाएगा। तुमने तो कत्लो किताल से भी तौबा कर ली, मगर उसमें कत्लो किताल भी जाहिर हो जाएगा। तुम्हारी औरतें तो बापर्दा हैं, मगर वो औरतें बेहया हो जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप तो अल्लाह के वली हैं, मगर उनके माँ बाप तो गुस्ताख होंगे। तुम्हारे इमाम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, उनके इमाम तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जाली पीर भी हो सकते हैं, नकली पीर भी हो सकते हैं, जो नमाजों से उनको दूर करते हो। तुमने तो 27 जिहाद मेरे साथ किए हैं, मगर उस उम्मत के अगले तबका में जिहाद का भी इनकार हो जाएगा। वहां पर मौसीकी आम हो जाएगी, लड़कियों का नाचना गाना आम हो जाएगा। और मुतआ की सूरत में जो राफिजियत करती है, जिसको मर्जी ही 2 दिन के लिए निकाह कर कर उससे मुता कर कर हराम की औलादें पैदा कर दी जाती हैं, ये भी जिना की सूरत तुम्हारी अगली उम्मत में होगी। ए मेरे सहाबा, उस अगली उम्मत में जब वो दज्जाल जाहिर होगा, उस दज्जाल की कुव्वत इतनी ज्यादा, ताकत इतनी ज्यादा, असर इतना ज्यादा, रौब इतना ज्यादा, फितना उसका भरपूर होगा। अल्लाह की कसम वो तुमसे मुकाबला नहीं हो सकेगा। खुदा उसके मुकाबला के लिए पहले का नबी, आज का उम्मती हजरत ईसा को दुनिया में नाजिल करेंगे, इमाम महदी को दुनिया में नाजिल करेंगे। उनकी नमाजें, उनके कुरान, उनके आमाल, उनकी इबादत, उनके रुकू, उनके सजदे जिस वक्त नबियों की सिफात वाले होंगे, अल्लाह की कसम दज्जाल को खड़े होकर मकाम में लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक से कत्ल फरमा कर दुनिया के सामने ये साबित करेंगे, अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ोगे, खुदा बड़े से बढ़ के ताकूत शैतान जो हैं, यहूदी जो हैं, ईसाई जो हैं, उनसे तुम्हें मुकाबला की जुर्रत अता फरमाएंगे। और अगर तुमने अपनी इबादतें छोड़ दी, आमाल छोड़े, मदरसे छोड़े, मरकज छोड़े, मस्जिदें छोड़ी, अल्लाह वाले छोड़े, तबलीग, तज़कीर, तनसीह, तमाम चीजों को छोड़ा, फिर तुम दज्जाल तो क्या एक छोटे से यहूदी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये दस्तूर है। एक तरफ हजूर हैं, अबू बकर हैं, उनके गुलाम अब्दुल्ला बिन अरीकत हैं, आमिर बिन फुहैरा हैं। 4 बंदूक के सामने सुराका अपनी सवारी को लेकर आता है। मेरे नबी का हुक्म नहीं चलता, अल्लाह उसको हुक्म देते हैं इसकी सवारी को जमीन में धंसा दिया जाए। सामने नबी की इबादत थी, अबू बकर की सदाकत थी, आमिर बिन फुहैरा की दयानत थी, अब्दुल्ला बिन अरीकत की गुलामी के अंदर वफादारियों की सारी निशानियां थी, जो आज अल्लाह दिखाते जा रहे हैं कि देखो सुराका यकीनी तौर पर नबी को गिरफ्तार करने के बिल्कुल जब करीब पहुंच गया, अब मेरा अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा के कहता है कि मैं जाग रहा हूं। अल्लाह जाग रहे हैं,
یہودیوں سے ڈر کر، عیسائی مرزائی سے ڈر کر مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہر وقت کی فکر ہے کہ میرے بچے بیوی، میرا گھر، میرا پلاٹ، میری کھیتی، میری زمین، میری دولت، اس کا کیا بنے گا، اس لفظ کے اوپر آج مسلمان نے اپنی نیندیں حرام کر دی ہیں، اپنا جاگنا حرام کر دیا ہے، اٹھنا حرام کر دیا ہے، بیٹھنا حرام کر دیا ہے، ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ وہ حضور کھڑے ہیں، سراقہ آیا، سواری دھنس گئی، زمین پتھر والی، زمین سخت ہو گئی۔ سراقہ سمجھا کہ نبی کا معجزہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نبی کو دیکھو جس نے 2 ٹکڑے چاند کے کیے، اس نبی کو دیکھو جس نے اللہ کی قسم درختوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر، بلی کے اوپر، چیونٹیوں کے اوپر اپنی محبت کے ایسے آثار گڑے کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا تو ہر ایک خوش ہوا، جب وہ دنیا سے گیا تو ہر ایک رویا۔ اس نبی کی صداقت یہاں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آج اللہ بھی اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں رب تیرا ہوں، آج تو میری ربوبیت دیکھ، تو بندہ میرا ہے، آج میں تیری بندگی دیکھتا ہوں، تو نے میرے اوپر توکل کیا ہے، آج میری قدرت دیکھ، میں نے تیری عبادت کے اوپر ناز کر کے فرشتوں کو بتایا ہے، آج میں تیری قیادت دکھاتا ہوں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ سراقہ جب گھبرایا، میرے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نظریں جم گئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے بحال کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، نبی صرف دین پر جہاد کرتے تھے، نبی صرف دین کے نقصان پر جہاد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تلواریں اپنے گھر میں سنبھال کر اس لیے رکھی تھی تاکہ دین مضبوط ہو جائے، قرآن مضبوط ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اعمال مضبوط ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی کبھی ذات کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دی، لیکن جب معاملہ دین کا آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے رسول اللہ کے چہرے کو، جب دین کے مخالف کوئی بات ہوتی حتی مرت وجہہ، رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ آخری حد ہوتی ہے غصے کی، جب چہرہ سرخ ہو جائے، رگیں ابلنے لگ پڑے، بندے کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، آپے سے باہر ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، ایک فاطمہ عورت کو سزا ہو رہی ہے، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ بات کہی گئی، میں نے دیکھا حتی مرت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ کہا کہ تم اللہ کی سزا کے بارے میں مجھ سے سفارش مانگتے ہو۔ غصے میں سب سے اونچے حضور ہیں۔ علماء لکھتے ہیں غصے میں سب سے اونچے حضور ہیں۔ پوری دنیا کا غصہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کا اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ غصہ ہے۔ مگر غصہ ہونا اور چیز، غصے کو نکالنا اور چیز۔ غصہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت بھی ہے، ایک عذاب کی صورت بھی ہے۔ اگر غصہ ہے تو آپ بچوں پہ گرفت کرتے ہیں، اگر غصہ ہے پولیس والا اپنے بندوں کو روکتا ہے، اگر غصہ ہے ہم چور کو سزا دیں گے، اگر غصہ ہے ہم زانی کو سنگسار کریں گے، اگر غصہ ہے ہم کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، اگر غصہ ہے ہم قرآن کا دفاع کر کر اس کے دشمن کو ماریں گے، اگر غصہ ہے تو نبی کے دشمن کے ساتھ قتال کر کر ان سے جہاد کر کر ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ غصہ رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے۔ اور آج مسلمان کو غصہ نبی کی ناراضگی پہ نہیں آتا، قرآن کے نقصان پہ نہیں آتا، علماء کی شہادت پہ نہیں آتا، مدارس کی شہادت پہ نہیں آتا، دین کے نقصان پہ نہیں آتا، دین کے معاملات پہ نہیں آتا۔ اگر غصہ آتا ہے تو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے جی اس کو اپنی بیوی پہ غصہ آیا اور اس کو 3 طلاقیں ایک دے دی۔ یہ مسئلے غصے میں آ کر میاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ بھائی غصہ کیا نبی کے نقصان پہ آیا؟ کبھی قرآن کے نقصان پہ آیا ہے؟ کبھی نماز چھوڑنے پہ آیا ہے؟
کبھی جہاد چھوڑنے پہ آیا ہے، کبھی اللہ کے دین چھوڑنے پہ آیا ہے، کبھی بہنوں کی بے حیائی پہ، ماؤں کی بے حیائی پہ، بے پردگی پہ، برقع نہ ہونے پہ، ٹی وی چلانے پہ، موسیقی چلنے پہ، زنا پینے پہ، شراب کرنے پہ، سود کھانے پہ کبھی غصہ آیا ہے؟ اگر غصہ آیا تو کس کو آیا؟ بیوی پہ غصہ آیا، غصے میں خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی۔ مولوی صاحب آپ اس مسئلے کا حل بتا دیں، ہمیں تو غصہ صرف اس لیے آ رہا ہے، بیوی پہ غصہ، بیوی کو 3 طلاقیں، مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کبھی یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آج دشمن رسول پر مجھے غصہ آیا ہے، مجھے بتائیں اس کا حکم کیا ہے، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو شہید کیا گیا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، صحابہ کی بے حرمتی کی گئی، انبیاء کی بے حرمتی کی گئی، مدارس کو شہید کیا گیا، مساجد کے تقدس کو شہید کیا گیا، تمام چیزیں کی گئی۔ آپ بتائیں غصہ کہاں تک ہو سکتا ہے، غصہ کہاں تک جا سکتا ہے، غصے کی حد کیا ہے، غصے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ اللہ کی رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے، غصہ جنت میں بھی لے جاتا ہے، غصہ جہنم کے اندر بھی لے جاتا ہے۔ جب میرے امتیوں تمہیں غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ گھر میں جب غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اگلا علاج بتایا پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرو۔ اگلا علاج بتایا غصہ آ جائے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو۔ اس کے بعد یہ علاج بتایا اگر بیٹھے ہوئے غصہ آیا ہے تو لیٹ جایا کرو۔ پھر ایک اور علاج بتایا جب تمہیں غصہ بے قابو کر دے تو اس مجلس سے دوسری مجلس میں منتقل ہو جایا کرو، اور یہ سمجھا کرو کہ یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے جو مجھے غصہ دلواتا ہے۔ اس غصے میں طلاق 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 نکل گیا اور آپ نے اپنی بیوی کے سامنے 3 لفظ کہہ دیے۔ اب حل جا کے مولوی صاحب سے تلاش کرتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا ہے۔ 3 طلاقوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو بندہ 3 طلاقوں کا حل نکالتا ہے اس کی تمام صورتیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور حل نکلنے کے بعد میاں بیوی نکاح کے لفظ کے ساتھ زنا کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی موت زانی بن کے ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں کوئی لچک نہیں۔ ایسا ہی سمجھ جاؤ جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے گا ہم اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں ایک منہ سے نکل گئی تو اس پہ راضی ہو جایا کرو اور اس کو چھوڑ دیا کرو۔ اس کا حل کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو غصہ حضور انور کو آتا تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتا تھا، مگر آپ میں برداشت تھی، رحمت للعالمین تھے۔ سراقہ کے سامنے بھی حضور کھڑے ہیں، اس نے سوچا کہ میں تو نبی کو گرفتار کرنے آیا تھا، میری تو سواری دھنس گئی، میرا کوئی معاون بھی نہیں، میرا کوئی ساتھی بھی نہیں، کوئی ٹیلی فون بھی نہیں، کوئی اطلاع بھی نہیں کر سکتا، یہ 4 ساتھی ہیں، میں اکیلا ہوں، سواری دھنس گئی ہے۔ لیکن سامنے نبوت کی صورت تھی، صحابیت کی صورت تھی، 3 صحابہ تھے، ایک نبی تھے، ایک صدیق تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ بن اریقت تھے۔ ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا وہ غلام کہہ دیتا نبی مجھے اجازت دے دو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دیتے نبی اجازت دے دیں میں اس کو مار دیتا ہوں۔ لیکن حضور انور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے امان دے دیں، حفاظت دے دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی یا اللہ اس کی سواری کو نکال دے۔ جب سواری نکلی تو سیرت لکھتی ہے کہ اس نے دوبارہ کوشش کی میں حملہ کروں، دوبارہ میرے اللہ نے سواری کو دسایا، اس کے بعد پھر نبی نے دعا کر دی، پھر تیسری مرتبہ سواری دھس گئی، پھر نبی علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے امان دے دیں، اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے بچا لے۔ میرے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی دعا فرما دی، سواری نکل گئی، نبی نے کہا جا ہم تجھے امان دیتے ہیں، ہماری طرف سے تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے لکھوا کر دیں، لکھ کر دیں، یہ دستاویز ہو، یہ آپ کا خط ہو، یہ آپ کی تصدیق ہو، آپ کی مہر نبوت اس پہ لگ جائے تاکہ مجھے تحفظ مل جائے، مجھے امانت داری کا یقین ہو جائے، میں اعتماد کر جاؤں۔ حضور انور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا تو لکھ، اور لکھ کر سراقہ کو دے دے اور میں اس پر اپنی مہر لگاؤں گا، یہ غلاموں کے حق ہیں،
جو نبی अलैहिस्सलाम ने गुलामों को दिए हैं। और आमिर बिन फुहैरा एक गुलाम है जो हजूर की तरफ से लिख रहा है, खत लिखता है, दस्तावेज लिखता है, सनद लिखता है, सर्टिफिकेट लिखता है, लिखकर नबी को देता है। हजूर मोहर लगाते हैं, लगाकर सुराका को देते हैं, सुराका उसको अपने पास रखकर जाता है। फिर मेरे नबी ने सुराका को बुलाया, अल्लाह के नबी पे वही आ गई। हजूर अनवर ने सुराका को बुलाकर कहा, सुराका तेरी क्या हालत होगी जब एक वक्त आएगा तो मुझ पर कलिमा पड़ेगा और तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसर के खजाने, किसरा के खजाने, सोने के कंगन तेरे हाथों में पहनाएगा और तुझे पता चल जाएगा कि नबी की दुश्मनी पर क्या मिलता है और नबी की दोस्ती पर क्या मिलता है। सुराका कहते हैं कि जब रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे, मेरे दिल में हरकत पैदा हो गई, नबी मेरे बारे में क्या पेशनगोइयां कर रहे हैं, तू इस्लाम भी लाएगा, तुझे कैसर के, किसरा के सोने के कंगन अल्लाह की जात पहनाएगी और तेरी इज्जत के सबूत अल्लाह पूरी दुनिया को दिखाएगा और यह बताएगा नबी के दुश्मन जब बनते हो तो क्या होता है, नबी के दोस्त जब बनते हो तो फिर अल्लाह कैसे पलटते हैं इंसान को। सुराका वापिस हजूर चल रहे हैं, इत्मीनान हो गया, अमाननामा मिल गया, दस्तावेजें मिल गई। तारीख लिखती है सुराका को जब भी कोई बंदा मिलता, आते हुए रसूलुल्लाह को तलाश करता, सुराका अपनी तरफ से कहते, मैंने तमाम चीजें तलाश कर ली हैं, मुझे वो नबी नहीं मिला, जब मुझे नहीं मिला तुम्हें भी नहीं मिल सकता, यहां से वापस चले जाओ। हजूर का दिफा करते हुए सुराका वापस होते हैं, नबी आगे बढ़ते हैं। एक आदमी आते हैं जिनका नाम बुरैदा अस्लमी है, ये भी रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करने आए थे। 100 ऊंट का लालच था, इनाम की लालच थी, 70 आदमी इनके साथ थे, जबकि सुराका अकेले थे। बुरैदा जिस वक्त आए, हजूर सामने खड़े हैं। बुरैदा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन बता दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं डर गया। पीछे आपने पढ़ा है कि अबू बकर सिद्दीक जब आपके साथ थे तो रास्ते में कोई आपको पूछता था, भाई ये तेरे साथ कौन है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे, रजुलन यहदीनी इला सवाइस सबील, ये एक आदमी है जो मुझे सीधे रास्ते को दिखाता है और मुझे रास्ता बता रहा है। यहां पर अबू बकर सिद्दीक दोबारा परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी, आपने तो अपना नाम तक बता दिया है और ये बंदा तो आप ही को गिरफ्तार करने आया था, आप छोड़ देते, मैं इसको भी ये कह देता कि ये मेरे दोस्त हैं और मुझे रास्ता दिखाते हैं। हजूर ने नाम बता दिया। बुरैदा कहते हैं जब मैंने नबी का नाम सुना तो नबी की आंखों में देखने लग पड़ा। खुदा की कसम मैंने कोई बात नहीं की, मुझे रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसी हया नजर आई कि मैं आपके पांव में गिर गया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन ईमान की दौलत, आपकी हया, आपकी इफ्फत और पाकदामनी, नबूवत और रिसालत ने आज मुझे यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आप मुझे कलिमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर दीजिए। 70 आदमी आपके साथ जो गिरफ्तार करने आए थे वो सारे के सारे हिजरत के रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम लाए। हिदायत है। आगे चलते हैं तो जुबैर बिन अव्वाम एक सहाबी हैं, शाम से कपड़ा खरीद कर ला रहे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं हिजरत के सफर पे हूं। जुबैर बिन अव्वाम ने बड़े प्यारे सूट पेश किए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। और जुबैर बिन अव्वाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ मदीने में जाऊं। उधर से बुरैदा अस्लमी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी चाहता हूं मैं आपके साथ मदीना में दाखिल हो जाऊं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इनको लेकर चले। 70 वो थे, 71 में बुरैदा अस्लमी थे और जुबैर बिन अव्वाम साथ मिले। 72 आदमी ये हो गए। आमिर बिन फुहैरा 73वें आदमी थे, अब्दुल्ला बिन अरीकत 74 में थे और अबू बकर सिद्दीक 75वें नंबर में थे। और नबी पाक को डालें तो उसके अंदर 76 आदमी हो जाते हैं। ये 76 आदमी जब मदीना की तरफ उस सिमत पे चलने लगे, मदीना की बच्चियां, औरतें रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का सुनकर इतनी खुश थी कि उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उलमा लिखते हैं सुबह जाते थे, रात
को आते थे, नबी का इंतजार होता था। पहाड़ियों पर औरतें भी मर्द भी, यहां तक के बड़े बड़े यहूदी उलमा भी, और हजूर पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है, तौरात के बहुत बड़े आलिम है, अल्लाह के नबी की आमद जो मदीना की तरफ हो रही थी, बच्चे भी औरतें भी, यहूदी भी बड़े भी छोटे भी, उलमा भी, सारे के सारे सनियतुल वदा की पहाड़ियों पर चढ़ के अल्लाह के नबी का इंतजार करते। शाम को जब पता चलता नबी नहीं आए, इंतजार करके वापस चले जाते। 2-3 दिन इस तरह के गुजर गए। रसूलुल्लाह के ये काफिला बढ़ता रहा, यहां तक एक यहूदी आलिम था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्सियत आ रही है, साथ उनके एक काफिला है। वो अपनी किताबों को पढ़कर देखकर ये कहने लगा यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने आकर मुसलमानों के घरों में आवाज दी है, मुबारक हो जाए, आज तुम्हारे सरदार आगे हैं, तुम्हारे इमाम आगे हैं, नबियों के नबी आगे हैं, रसूलों के रसूल आगे हैं, पूरी दुनिया के नबियों का इमाम है, उम्मतों का इमाम है, सहाबा का इमाम है, सारी चीजों का इमाम है। आज वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात में अपने कदम को लेकर आता है। अब सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह के कदम उम्मे कलसूम के घर पे पड़े, और ये वो उम्मे कलसूम थी जो रास्ते के अंदर आने जाने वाले लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर खिलाती थी, पिलाती थी। और एक औरत उम्मे माबद थी जिसके यहां मेरे नबी इस सफर के अंदर आए। आपने जिस वक्त उसके दरवाजे से दाखिल हुए, भूख प्यास बहुत ज्यादा थी, अबू बकर सिद्दीक भी थे। आपने उम्मे माबद से कहा ये तो बता तेरी बकरियों में दूध है, हमें पिला तो दे। उम्मे माबद ने कहा ए अल्लाह के बंदे, इन बकरियों में कोई दूध नहीं है, ये तो बिल्कुल लागर हैं, बेकार हैं, बांझपन हो चुका है, इनमें कोई दूध कभी निकले ही नहीं, थन इनके खुश्क हो चुके हैं। मेरे नबी ने एक ऐसी बकरी जो कि बीमार थी, दूध बिल्कुल नहीं था, थन खुश्क हो चुके थे, अल्लाह के नबी ने हाथ रखकर उम्मे माबद से कहा कि तू मुझे इजाजत दे, मैं इसका दूध निकालूं। वो औरत भी ज़ियाफतदार थी, मेहमान थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथ लगाए, दूध भर आया, थन मोटे हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला गिलास उम्मे माबद को पिलाया, फिर रसूल पाक ने अपने गुलामों को पिलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पिया। दूध रुकता नहीं था। उम्मे माबद से कहा बर्तन ले आ, बर्तन लाई तो भर गया, दूसरा लाई तो भर गया। यहां तक तारीख लिखती है उम्मे माबद के बर्तन खत्म हो गए, मगर वह दूध खत्म नहीं हो रहा था। हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक दरख्त था, दरख्त की टहनी काट कर मिसवाक फरमाई, और मिसवाक करने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की जड़ों में थूक दिया। और उलमा लिखते हैं ये दरख्त नबी के थूक की बरकत से इतना खूबसूरत हो गया कि ये बढ़ता ही गया, और उसके बाद जो भी दिन में आता था ये दरख्त उसको साया देता था, जो बीमार होता इसके नीचे आके बैठता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देते। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, उस दिन ये दरख्त भी शाम को टूट कर गिरा, और गिरने के बाद इसका दुनिया से खात्मा हो गया। हजूर जब तक रहे ये दरख्त भी रहा, जो बंदा भी आता उसको शिफा हो जाती, जो बीमार होता अल्लाह उसको राहत दे देते। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इन बरकत को देखते हुए उम्मे माबद का जिस वक्त खामद आया, पूछा कि आज बड़ी खुश हो, क्या मसला है? कहा कि एक नूरानी शख्सियत थी और लगता था कि वो सूरज से कई गुना खूबसूरत है। और यहां पर अरबी की किताबों में सबसे बेहतरीन हजूर के नक्शे को खींचने वाली जो औरत थी उसका नाम उम्मे माबद था। उसने हजूर के बाल, जुल्फें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, मुस्कुराहट, निगाहें, हया, शर्म, तमाम चीजें पूरी किताबों के अंदर बयान कर कर सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अपने खावत के सामने जब उसने हुलिया बयान किया तो ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। हजूर जब बढ़ते गए, काफिला मिलता गया, मदीना में दाखिले के वक्त एक आदमी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक झंडा है और मैं चाहता हूं ये झंडा भी आपके साथ हो और आप इसके साथ मदीना में दाखिल हो जाएं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस झंडे के साए के अंदर मदीना में दाखिल हुए। सबसे पहले आपकी तशरीफ आवरी किसी मोहल्ले में नहीं बल्कि एक मस्जिद में हुई जिसका नाम मस्जिद कुबा है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने
سب سے پہلے وہاں پہ تعمیر فرمائی، خود اینٹیں لگائی، صحابہ نے اینٹیں لگائی۔ قرآن نے اس مسجد کو کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس مسجد کا نام مسجد تقوی رکھا گیا، اور اس میں جو صحابہ عبادت کرتے تھے، جو صحابہ اس میں نماز پڑھتے تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں کے جو لوگ نئے آئے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پاکی سے پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی طہارت کی وجہ سے۔ طہارت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ایک نظافت ہوتی ہے، ایک طہارت ہوتی ہے۔ نظافت وہ ہے کہ بندہ اپنے منہ کو دھو لے، اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کپڑے صاف کر لے، بہترین استری کر لے، ان کو پہن لے، خوشبو وغیرہ لگا لے، بال وغیرہ بنوا لے، جس طرح کی مرضی کر لے، صاف ستھرا بن جائے، اس کو نظافت کہتے ہیں۔ نظافت سے اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ایک طہارت ہے۔ طہارت یہ ہے ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، منہ دھونا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور تھوڑی سے اوپر تک، اور اس کے بعد سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض کے طور پہ کرنا اور پورے حصے کا مسح اپنی سنت کے طور پہ کرنا، گردن کا مسح کر لینا، کانوں کا مسح کر لینا، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لینا، مسح نہ کرنا بلکہ ان کو دھو لینا۔ جب یہ فرائض بندہ پورا کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طاہر اور طہارت۔ اور طہارت جب آتی ہے تو اللہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کا جب وضو ٹوٹتا تھا آپ فوراً وضو فرما دیتے تھے۔ حضرت بلال سے کہا یا اللہ ادھر آئے، کہا میں نے جنت میں دیکھا ہے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میری سواری کی نکیل قیامت کے دن تجھے پکڑنے کا رب نے حکم دے دیا ہے۔ اے بلال تو مجھے یہ بتا تجھے اللہ نے اتنا اعزاز، اتنی عزت، اتنی کرامت کیوں عطا کی ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں اس وقت ہی وضو کر لیتا ہوں، اور دوسری بات وضو کر کے 2 نفل تحیۃ الوضو کے شکرانے کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی بنیاد پر اللہ نے حضرت بلال کے قدم کی آواز میرے نبی علیہ والسلام کو سنائی، اور آپ علیہ السلام کی سواری کی نکیل حضرت بلال حبشی پکڑ کے کھڑے ہوں۔ اور یہاں سے لکھا ہے کہ سب سے پہلا قدم حضرت بلال کا جنت میں ہوگا، سب سے پہلا قدم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی دوبارہ واپس آ جائیں گے باقی امتوں کو مغفرت کے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور بلال چونکہ غلام ہیں ہمارے نہیں بلکہ نبی کے، اور نبی کا غلام ہمیشہ تن من قربان کر کے چلتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی ضرورت امت کو ہر وقت رہتی ہے۔ اور بلال نے کہا میں وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں کہ جی میرا منہ دھلا ہوا ہے، کپڑے پاک ہیں، صاف ہیں، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، شیمپو لگا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ نظافت ہے۔ نظافت پہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ جتنے بھی انگریز ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، مسلمان ہیں، سارے نظافت میں تو سب سے آگے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے صابن سے منہ دھوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے شیمپو سے بال دھوتے ہیں، بڑے قیمتی تیل لگاتے ہیں، بڑی تمام چیزیں کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سوٹ بوٹ ہر چیز ان کی اعلیٰ ہے، مگر یہ نظافت ہے، نظافت صفائی ہے۔ نظافت کو ایمان کا حصہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن فطرتاً ایک صفائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صفائی جب طہارت کے اندر بدلتی ہے تو اس طہارت پہ اللہ کی محبت آتی ہے، اور طہارت وضو ہے، طہارت وضو ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والوضوء علی المکارہ، وضو کرو تکلیف کے ساتھ، وضو کرو مشقت کے ساتھ، وضو کرو بڑی تکلیف کے ساتھ، اللہ تمہیں اس قدم پر احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تکلیف کا وضو یہی ہوتا ہے کہ جیسے مسجدوں میں آپ آتے ہیں سردیوں کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، تو بندہ وہاں پہ وضو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ پاؤں بھی دھوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جرابیں باریک باریک پہن لیتے ہیں لوگ اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں مسح کی اجازت ہو گئی، ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جوربین پہ مسح کیے تھے، جرابوں پہ مسح کیے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ مسح کرنے سے دھونے کا ثواب بہت اونچا ہے، اور آج کل کے جوان ماشاءاللہ روزانہ نہاتے ہیں، تو آج کل تو یہ مسح کا مسئلہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ علماء لکھتے ہیں جو نہا سکتا ہے وہ پاؤں پہ مسح نہ کرے، کیونکہ جب باقی جسم پہ پانی ڈال سکتا ہے تو پاؤں پہ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اب یہ آج کل 10-10 20-20 30-30 روپے والی باریک سی جرابیں ہیں، لوگ ان کو پہن لیتے ہیں اور ان کو علماء کی طرف سے یہ مسئلہ چلا جاتا ہے بھائی تم موضوع کے اوپر مسح کر لیا کرو۔ وہ باریک جرابیں پہنتے ہیں، ان پہ مسح کر لیتے ہیں، کام کو چلا دیتے ہیں، اور اس طرح کی نماز ان کی باطل ہو جاتی ہے۔ موزے وہ ہوتے ہیں جو چمڑے کے ہوں، جن کا تلا اونچا نیچا ہر طرف سے چمڑے کا ہو، اس کے اوپر رسول پاک علیہ السلام نے مسح فرمایا۔ ایک جوربین ہوتی ہیں جن کے اوپر نیچے چمڑا نہیں ہوتا، لیکن جورب عربی میں کہتے ہیں موٹی چیز کو، موٹے دھاگے کو، اون کو، بڑی موٹی جراب کو، جو کہ آج کل بازاروں میں موجود نہیں ہے۔ جوربین کسی دکان میں اس وقت نہیں ملتی، شاید یہ آرمی کے محکموں کے اندر جوربین کی تفسیر کے قریب کی کوئی جراب مل سکتی ہے، ورنہ یہ ریڑیوں پر، یہ دکانوں پر، یہ بازاروں پر، شاپنگ سینٹروں پر جتنی یہ جرابیں ملتی ہیں، یہ جرابیں جوربین کے اندر نہیں آتی، جوربین کے زمرے میں شامل نہیں ہوتی۔ حضور نے جن جرابوں کو پہنا یہ ان میں شامل نہیں ہوتی۔ ان جرابوں کی تعریف یہ ہے کہ جن کو 3 میل پتھریلی زمین کے اندر پہن کے چلو اور وہ پھٹیں بھی نہ، وہ یہ مراد نہیں۔ سب سے بہتر موزے کا چمڑا وہ پہنے، آپ مسح کریں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی سردیوں کے اندر، گرمیوں میں اس مسح کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف سے بچایا جائے اور تمہارے پاؤں موضوع میں رہیں، اللہ نے تمہیں رخصت دے دی۔ لیکن جرابیں موٹی بھی اگر ہوں تو وہ بھی فتنہ ہے، اس لیے جس نے مسح کرنا ہے وہ موزے پہنے، موضوع پہ مسح کرے۔ جرابیں ہلکی پہن لی مسح کر لیا، موٹی پہن لی مسح کیا، کیونکہ رسول پاک نے جوربین پہ مسح کیا۔ اور جوربین عربی کا لفظ ہے، عربی کے لفظ کے اندر جوربین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ باریک جرابیں ہیں، بلکہ سخینین کہتے ہیں موٹی اون کی جراب، جو 3 میل تک بندے کو پیدل چلائے اور اس میں پھٹن نہ آئے، اس میں خرابی نہ آئے، اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو، اور جوتوں کے بغیر وہ آپ کو چلا سکتی ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے آج کل یہ جرابوں کے اوپر مسح کا جو مسئلہ ہے، اس کو یہ امت بالکل ختم کر دے۔ اگر کسی نے مسح کرنا ہے اس کے لیے موزے کا استعمال کیا جائے، چمڑے کے موزے کا استعمال کیا جائے، حضور پاک علیہ السلام کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا نظافت سے محبت نہیں ہوتی اللہ کی، طہارت سے محبت ہوتی ہے۔ اور طہارت کیا ہوتی ہے؟ مسح شریعت کے مطابق کرنا، وضو کرنا، غسل فرض ہونے کے بعد یہ مکمل چیزیں کر لینا۔ یہ حضرت بلال کی صفات تھی جن کے صدقے سے اللہ نے جنت میں حضرت بلال کی آوازیں سنائی میرے نبی علیہ السلام کو۔ اس لیے ہر مسلمان سے یہ گزارش ہے بھائی اپنا وضو کبھی نہ ٹوٹنے دو، جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ اس وضو کو فوراً کر لو، اللہ کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے۔ بازار ہے، دکان ہے، گھر ہے، کوئی مجمع ہے، کوئی محفل ہے، اللہ کی قسم یہ وضو آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچائے گا، بڑے گناہوں سے بھی بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے دوڑتے ہوئے آئے، مسجد میں آئے، سانس چڑھا ہوا ہے، وضو کیا، جلدی سے کیا، پانی بھی نہیں ٹپکا، صحیح طرح سے بھی نہیں ہو سکا، یہ تمام چیزیں نماز کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، اللہ ہمیں اس شہر کے دیکھنے کی بھی، دوسروں کو بھی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انور علیہ السلام کے اس شہر کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مدنی زندگی رسول کریم علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔